امت میں صحابہ کے زمانے سے مسائل میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلا جو امت میں ڈیوائیڈیشن ہوا، امت دو حصوں میں بٹی، ایک حجازی مکتب فکر اسکول آف تھاٹ اور ایک عراقی مکتب فکر اسکول آف تھاٹ عراق کا۔ سب سے پہلے امت میں یہ اختلاف ہوا۔ کیوں؟ حضور کے بعد جو 4 خلفاء آئے ان میں سے 3 خلفاء مدینہ میں رہے، تو علماء سب یہاں اکٹھا تھے۔ پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو خلافت لے کر کوفے میں چلے گئے، عراق میں چلے گئے، اور وہاں اس سے پہلے حضرت ابن مسعود کو حضرت عمر بھیج چکے تھے، تو وہاں ان کے شاگرد، جب خلیفہ وہاں چلا گیا تو علماء سب ادھر چلے گئے۔ تو اب قدرتی طور پر 2 مکتب فکر بن گئے، ایک حجازی مکتب فکر ہے جو 3 خلفاء اور اس زمانے کے جو علماء تھے ان سے، اور ایک عراقی مکتب فکر ہے، وہاں جو حضرت ابن مسعود اور حضرت علی اور ان کے شاگرد، وہاں سے ایک مکتب فکر چلا، ایک مکتب فکر یہاں سے چلا۔ سب سے پہلے امت میں یہ ڈیوائیڈیشن ہوا۔ اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا، پوری امت ایک تھی، اور جس کو کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تھی، جو بھی عالم ملتا تھا اسے مسئلہ پوچھتے تھے اور وہ مسئلہ بتایا، اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن جب یہ امت 2 مکتب فکروں میں تقسیم ہوئی تو اب آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ اس مکتب فکر کا جو ذہن رکھتے ہیں وہ اپنے مکتب فکر کے عالم سے پوچھتے ہیں، ان سے نہیں پوچھتے، اور عراقی مکتب فکر سے جو مسلمان ہم آہنگ ہیں، ان کا ذہن جڑا ہوا ہے، وہ کوئی مسئلہ پیش آتا تو اپنے مکتب فکر کے عالم سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے نہیں پوچھتے، اس سے نہیں پوچھتے۔ جیسے آج ایک حنفی ہے اور مسئلہ پیش آیا تو وہ حنفی عالم اور مفتی سے ہی پوچھے گا، شافعی مالکی حنبلی سے نہیں پوچھے گا۔ ایک شافعی مسلمان ہے، اس کو مسئلہ پیش آئے گا تو وہ دنیا میں جہاں شافعی عالم ہوگا اس سے پوچھے گا، مفتی سے پوچھے گا، حنفی سے نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ یہ 4 مکتب فکر الگ ہو گئے ہیں، اور 4 مکتب فکر الگ ہو گئے تو ایک قدرتی بات ہے کہ آدمی اپنے مکتب فکر کے علماء سے ہی پوچھتا ہے۔ یہ جو مکتب فکر پیدا ہوئے یہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوئے، اور اس کی وجہ خلافت کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، 3 خلفاء تک تمام علماء اور صحابہ کا یہاں رہنا، پھر تمام علماء صحابہ کا وہاں چلے جانا، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہوا، بعض مسائل میں اختلاف ہوا۔ پھر یہ اختلاف جب آگے بڑھا تو پھر 2 باقاعدہ مکتب فکر ہو گئے، یہ عراقی اور یہ حجازی۔ یہ جو حجازی مکتب فکر تھا ان کا اصل کام حدیثیں روایت کرنا تھا، اور حدیث روایت کرنے کے بعد میں وہ مسائل جو حدیث میں نہیں ہیں طالب علم پوچھتے تھے تو ان کے بھی جواب دیتے تھے۔ آج اس دور کی کتاب موطا مالک ہے، موطا مالک میں 1/4 حدیثیں ہیں، اور 3/3 امام مالک سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، امام مالک سے پوچھا تو یہ جواب دیا، سب مسائل ہی مسائل ہیں۔ مگر اصل کام ان کا حدیث روایت کرنا تھا، لہذا یہ ہو گئے محدثین فقہ، یعنی اصل محدثین ہیں مگر مجتہدین ہیں، جو مسائل قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں وہ مسائل ان سے پوچھے جاتے تھے، وہ جواب دیتے تھے۔ اور یہ جو عراق ہے یہاں اصل کام فقہ پر محنتیں شروع ہوئی، کیونکہ حضرت علی کے زمانے سے جو خلافت ادھر گئی پھر مدینہ میں آج تک واپس نہیں آئی۔ حضرت علی کے زمانے میں جو خلافت کوفہ میں گئی تو آج تک مدینہ میں واپس نہیں آئی۔ حضرت علی رہے، اس کے بعد میں پھر بنو امیہ آئے، انہوں نے بغداد کو دمشق کو بنایا، پھر بنو عباس آئے، 900 سال تک خلافت وہیں رہی،
جب تک چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے خلافت اسلامیہ کو ختم نہیں کی، وہاں تک سارے خلافت وہیں چلتی رہی. مدینہ خلافت لوٹ کر نہیں آئی، مدینہ کیپٹل نہیں بنا، کیپٹل ادھر ہی رہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ گورنمنٹ کو حدیثوں سے زیادہ پیش آمدہ معاملات میں احکام شرعیہ کی ضرورت ہے. حدیث تو سب جانتے ہیں، مگر نئی نئی جو باتیں ملک میں پیش آ رہی ہیں ان کو گورنمنٹ کو اس سے ڈیلنگ کرنی ہے، تو ان کو ان کے احکام چاہیے. تو ادھر کے جو فقہا تھے ان کی زیادہ محنتیں ان مسائل پر ہوئی. مگر مسائل کے لیے قرآن جاننا ضروری. قرآن کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ اور مسائل کے لیے حدیثیں جاننا ضروری ہے. حدیثوں کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ تو وہ قرآن بھی حدیثیں بھی سب جانتے تھے، مگر محنت ان کی مسائل پر تھی. لہذا وہ ہوئے فقہا محدثین. اصل تو فقہا ہیں اور حدیث ہے اس کے ساتھ ضروری ہے. قرآن و حدیث کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ مگر ان کا جو مین کام تھا، جاب تھا، وہ مسئلے طے کرنا تھا. اور اس میں فقہائے احناف اتنے آگے بڑھ گئے کہ جو زمانے کی ضرورت تھی اس سے آگے سوچتے تھے. 500 سال آگے سوچتے تھے کہ اگر یہ صورت پیدا ہوئی تو یہ حکم ہے، یوں پیدا ہوا تو یہ حکم ہے. امام محمد کی مبسوط میں ایسے فرضی سوال ہے، ارائیت، بتلاؤ اگر یوں ہو تو. ابھی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی یہ صورت، مگر انہوں نے فرض کر لیا، اس کے احکام متعین کر دیے تاکہ جب وہ صورت پیدا ہو تو اس کے احکام پہلے سے ہوں. چنانچہ ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا ارائیتینیون. اور یہ جو حجاز کے تھے وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا کیوں احکام بیان کرتے ہو. مگر ان کی ضروری تھا، یہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. گورنمنٹ کو تو مسائل معلوم ہونے چاہیے، جو نیا واقعہ پیش آیا پہلے سے ان کے پاس مسئلہ ہونا چاہیے. یوں یہ محدثین فقہا بن گئے، یہ فقہا محدثین بن گئے. اور یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس مکتب فکر میں رمزی نام امام مالک کا استعمال ہوا اور امام مالک علیہ الرحمہ سرخیل بنے. گھوڑے جب چلتے ہیں تو ایک آدمی گھوڑے پر آگے چلتا ہے، وہ بھی گھوڑے پر ہے، پیچھے بھی گھوڑے والے ہیں. جو آگے گھوڑے والا یہ سرخیل ہے، گھوڑوں کا سردار ہے. امام مالک بنے. پھر امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ آئے. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد آئے. اور ان تینوں میں پھر مسائل میں آپس میں اختلافات ہوئے. تو یہ جو حجازی مکتب فکر تھا یہ ڈیوائیڈ ہو کر 3 مکتب فکر بن گئے. اور ادھر عراق میں جو مکتب فکر چلا آ رہا تھا حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ. ادھر رمزی نام امام ابو حنیفہ کا استعمال ہوا. اور یہاں عراق میں بھی بہت مجتہدین پیدا ہوئے مگر یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے. امام اعظم کے جو 2 شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ بہت بڑے مجتہد ہیں. اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں. پہلے مکے میں علم حاصل کیا، پھر امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے. امام مالک سے موطا پڑھی، یہاں علم حاصل کیا. پھر امام مالک نے ان کو مشورہ دیا کہ تم عراق جاؤ اور ابو یوسف سے پڑھو، امام ابو یوسف سے پڑھو. امام اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. امام شافعی علیہ الرحمہ انتہائی غریب تھے، یتیم تھے، صرف والدہ تھی، والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو والدہ کے پاس جو کچھ تھا وہ بیٹے کو دے کر مدینہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا. اور مدینہ میں رہتے رہتے ماں کے پاس سے جو کچھ لائے تھے خرچ ہو گیا تھا. تو اب یہاں سے کوفہ تک جانا ہے، عراق تک جانا ہے، تو راستے کا پورا سفر خرچ امام مالک نے امام شافعی کو مہیا کیا ہے. اس وقت تو وہ امام نہیں تھے، وہ طالب علم تھے.
تو استاد نے سارا خرچہ دے کر ان کو پڑھنے کے لیے امام ابو یوسف کے پاس بھیجا. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا امام ابو یوسف کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ان کے جگہ پر امام محمد پڑھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جا کر ان سے پڑھا، اور خود فرماتے ہیں کہ حملت عن محمد وقر بعیر، میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے 2 بوجھ، اونٹ کے اوپر آدھا سامان ادھر باندھتے ہیں آدھا سامان ادھر باندھتے ہیں، اور ایک اونٹ 12 من اٹھاتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو فرماتے میں نے ایک اونٹ کا بوجھ امام محمد سے علم حاصل کیا ہے. وہ سبق میں کاپیاں لکھتے تھے، موٹے موٹے کاغذ ہوتے تھے. پھر حضرت امام شافعی پڑھ کر ادھر واپس نہیں لوٹے، ماں کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں لوٹے. پھر وہاں سے بغداد چلے گئے، عراق ہی میں رہے اور پوری زندگی عراق میں رہے. اور جب وہ عراق میں رہے اس وقت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی سے وہاں عراق میں پڑھا. پھر زندگی کے آخر میں امام شافعی علیہ الرحمہ عراق سے مصر میں چلے گئے اور وہاں 2 سال حیات رہ کر کے حضرت کا مصر میں انتقال ہو. تو یہ حجازی مکتب فکر 3 حصوں میں بٹ گیا. امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ سب الگ الگ ہو گئے، اور جو عراقی مکتب فکر تھا وہ سب ایک رہا. ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہد کے درجے کے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے الگ نہیں کیا. چنانچہ امام ابو یوسف کے اقوال بھی سارے فقہ حنفی میں ہیں، امام محمد کے اقوال بھی سارے فقہ حنفی میں ہیں. اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے، وہ سب فقہ حنفی میں رہے. بعد میں جو اس سلسلے میں آئے وہ بھی سب فقہ حنفی میں رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیا میں مالکی، شافعی، حنبلی ان کی پاپولیشن ایک طرف ہے اور صرف احناف کی پاپولیشن ایک طرف ایکول ہے. ان 3 کے بقدر دنیا میں احناف ہیں. مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ مل کر جتنی تعداد ہے اتنی تعداد دنیا میں صرف احناف کی ہے. اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہ مکتب فکر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا. ایک شخص ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا ہے اس کے 3 بیٹے ہیں، دونوں کے پاس دولت یکساں ہے. جب وہ دونوں مریں گے تو ایک کی دولت ایک بیٹے کو ملے گی اور ایک دوسرے کی دولت 3 بیٹوں کو ملے گی، تو تقسیم ہو ہی جانی ہے. تو یوں تقسیم ہو گئی. آج جو دنیا میں احناف زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں، تو کم ہونے کی وجہ یہ ہے